دوستوں اگر پیسوں کی ضرورت ہے، پریشان ہو، تنگ دست ہو، تو بس آج رات سونے سے پہلے قرآن کریم کی یہ عظیم آیت پڑھ لو۔ اس عظیم آیت کو ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک سے 10 کروڑ مانگو گے تو ایک رات کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ والوں، غیبی دولت حاصل کرنے والا دنیا کا بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ دوستوں اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں جس کے ذریعے لوگ امیر بنے، جس کے ذریعے لوگوں نے مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگے مہنگے بنگلے خریدے۔ کیونکہ آج قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے جو بندہ بھی رب کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے رزق میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں ضرور ڈال دیتے ہیں۔ دوستوں بس آج اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں۔ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے رات سونے سے پہلے۔ اللہ والوں، رات سونے سے پہلے بس اس آیت کا ورد کرنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، وضو ہو یا نہ ہو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی بغیر وضو کے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک رزق میں تو برکت دیتے ہی ہیں، یعنی پوری پچھلی نمازیں، قضا نمازیں اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، پچھلی تمام نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں اور آپ لوگ پھر نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوستوں یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو یقین کرے پہاڑوں میں راستے بنا دیتے ہیں، چلتے ہوئے پانی کو روک دیتے ہیں۔ اور آپ کے اگر بچے نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ ایک بڑی عظیم و شان آیت ہے قرآن پاک کی۔ اللہ والوں، یہ آیت رب العالمین کی لاڈلی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں، رحمتیں ظاہر فرما دے گا۔ یعنی آج اگر آپ لوگ اللہ پاک سے جو مانگو گے ملے گا۔ دیکھیں یوں تو اگر 1-2 کروڑ بھی مانگنا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی مانگ لیں۔ دیکھیں رب العالمین کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندے مانگ مجھ سے میری شان کے مطابق۔ تو آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگیں گے، انشاءاللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ رب 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرے تو وہ سب کچھ اپنے تن من بیچ کر بھی اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کرتی ہے۔ وہ تو رب ہے جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، جس نے تمام جہانوں کو بنایا۔ تو دوستوں آج آپ لوگ لازمی رات سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں، اور پھر دیکھیے گا فائدہ، پھر دیکھیے گا رب کا کرم، پھر دیکھیے گا رب کا فضل کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کو عطا کر رہا ہے، کس طریقے سے نواز رہا ہے۔ بس آج اس آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ ایک آیت یقین کریں آپ کے 1000 مسئلوں کا حل ثابت ہوگی۔ آج اس ایک آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر رحمت ظاہر فرما دے گا۔ آپ کے یقین کریں خالی جیبیں بھر دی جائیں گی، آپ کی خالی الماریاں بھر جائیں گی، آپ کی خالی درازیں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی تجوریاں بھر جائیں گی۔ بس رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ عمل غریبوں کے لیے ہے، یہ عمل غریبوں کو امیر بنانے کے لیے ہے۔ بس آج اس آیت کو پڑھ کر دیکھ لو، اللہ پاک کی خاص کرم نوازی، خاص فضل آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آج رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ یہ عمل صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ دوپہر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد بھی نہیں، عشاء کے بعد۔ دیکھیں جو رات ہوتی ہے نا اصل وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے یعنی تہجد کے وقت تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر بندہ جو سوتا ہے وہ 12-1-2 بجے تک ہی عام بندہ سوتا ہے، اکثریت بلکہ اسی ٹائم پہ سوتی ہیں۔ اسی لیے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھے جانے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، خدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔
جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص، مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں، آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقوں کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیوں کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔
یا اللہ یا رزاق یا غنیو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو یہ روزی کے لیے، یا غنیو اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے، رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیو یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیو ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یا غنیو ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یا غنیو ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنیو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا رزاق یا غنیو کو 313 مرتبہ 313 مرتبہ۔ اچھا اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے، 314 15 ہو جائیں، 312 نہیں ہو، مطلب 313 سے زیادہ پڑھا جائے گا جو کہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت لوگ بولیں گے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بھائی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن رب کو راضی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں چھوٹے اعمال بھی لے کر آتا ہوں، لیکن آج کی یہ تسبیح دیکھیں، ہمارے مسئلے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی جو فہرست ہے وہ بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو رب کو منانے کا طریقہ تھوڑا تو مشکل ہوگا نا۔ اور یقین کرو ایک بار اس کو پڑھو، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ کہو گے واقعی میں یار آپ نے عمل بتایا تھا، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہماری تو زندگی آسان ہو گئی، ہماری تو دنیا ہی اچھی ہو گئی۔ یہ اللہ والوں وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگیے گا، خدا کا واسطہ ہے رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، دل سے دعا مانگیے گا، رو رو کے مانگیے گا، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے گویا ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں سے کیسے دعا مانگتا ہے، تڑپ کے رو کے مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، اس طریقے سے مانگیے گا، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔